السلام علیکم ناظرین، ارحان غازی کے ایپیسوڈ نمبر 1 میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ ارحان سیریز کی تمام ایپیسوڈز آپ کو ملیں گی بول بلال یوٹیوب چینل پہ، اگر چینل میں کوئی کاپی رائٹ کا مسئلہ نہیں آتا تو، اور ساتھ میں سب سے پہلے بھی آپ دیکھ پائیں گے اس سیزن کے ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل بول بلال پہ۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس نئے دور کی۔ ناظرین، یہ نیا دور عثمان غازی کے 10 سال کے عرصے کے بعد کا دور ہے۔ بورسا کی فتح کے لیے بہت سی محنت کی گئی ہے، بہت سے قلعے فتح کر لیے گئے ہیں۔ کیا، کب، کیسے، آئیے جانتے ہیں۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم بورسا کا قلعہ دیکھتے ہیں، جہاں پہ گورنر ساروس فلاویوس اور ایک ترک سردار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ترک سردار ان سے کہتا ہے ارحان بالکل بے صبر ہے، شاید اس نے بورسا حاصل نہ کیا ہو، لیکن بورسا کے گرد و نواح میں جو بھی گاؤں یا قلعے تھے اس نے ان سب کو ایک ایک کر کے فتح کر لیا۔ اس نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ اس کے ساتھ ہی وہ سردار اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب میدان جنگ میں ارحان، علاؤالدین اور عثمان صاحب موجود تھے۔ ان کے ارد گرد لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہی سردار وہاں پہ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ارحان اپنے بھائی اور والد کے ساتھ کافروں پہ ٹوٹ پڑا تھا۔ ساتھ ساتھ ہمیں منظر بھی دکھایا جاتا ہے اور ساتھ میں اس سردار کے الفاظ بھی۔ وہ دن تھا جب میں نے محسوس کیا کہ بھیڑیے کی سانس گردن پہ محسوس ہونے کا کیا مطلب ہے۔ وہی دن تھا جب میں نے دیکھا کہ جو لقمہ میں اپنے گلے میں محسوس کر رہا تھا وہ میرے سے بہت دور تھا۔ ساتھ ہی ہمیں ارحان بڑی بررفتاری کے ساتھ کافروں پہ تلوار چلاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہ جس طرف پلٹتا ہے کافروں کے خون کے فوارے چھوٹ پڑتے ہیں۔ علاؤالدین بھی ارحان کا ساتھ دیتے ہوئے تلوار سے، جبکہ عثمان صاحب تیروں سے ان کا نشانہ لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ سردار مزید کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ یہ خبر اس کے منحوس کانوں میں کیسے اور کب پڑی، اور کیسے وہ پروں کی طرح اڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جیسے ایک شاہین نے اپنے پنجے گاڑ دیے، سمجھنے کی فرصت تک نہ ملی، جیسے اس کا دل اور اس کے باپ کا دل ایک ساتھ دھڑک رہا ہو، گویا وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی سانس لے رہا تھا۔ علاؤالدین کی تلوار بھی بھائی کے ساتھ لڑتے ہوئے آگ اگل رہی ہوتی ہے۔ عثمان صاحب یکے بعد دیگرے تیروں سے کئی کافروں کو مار گراتے ہیں۔ ارحان اور علاؤالدین کافروں کا وار روکتے ہیں تو عثمان صاحب تیر سے انہیں جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی پیٹھ کی بھرپور حفاظت کرتے ہیں۔ وہ سردار کہہ رہا ہوتا ہے گویا ارحان اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی سانس لے رہا تھا۔ ان کی تعداد کم تھی اور بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا، مگر اس نے اپنے باپ اور بھائی کو اس مصیبت سے باہر نکال لیا۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں باپ بیٹے درجنوں کافروں کو اپنے آس پاس مار گراتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے اس سردار پہ خوف طاری ہو گیا تھا۔ ایک بھیڑیا بھی بلندی پر سے ارحان کو دیکھ رہا تھا۔ ادھر وہ سردار مزید کہہ رہا ہے میں نے اسی دن سمجھ لیا کہ ارحان کائی قبیلے کی تقدیر بنے گا۔ ارحان اپنے دادا ارطغرل یا اپنے بابا عثمان جیسا نہیں ہے، اس میں بالکل کچھ اور ہے۔ سلجوقی سلاطین جیسی دانائی، پھرتیلا اور شکار کا بھوکا۔ اتنی تعریفیں سنتے ہوئے گورنر ساروس بفر جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم یہاں ارحان کی شان بیان کرنے آئے ہو؟ جواباً وہ سردار کہتا ہے میں نے آپ کو معلومات دی ہیں جو آپ کو جنگ جیتنے میں مدد کریں گی، اب میں چلتا ہوں۔ مگر فلاویوس اسے روکتے ہوئے پوچھتا ہے ارحان کب حملہ کرے گا؟ تمہارا ذہن کیا کہتا ہے؟ جواباً سردار کہتا ہے تمام تیاریاں مکمل ہیں، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد گورنر ساروس سونے کے سکوں کی تھیلی اس غدار کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور کہتا ہے قیمتی معلومات دینے کے لیے تمہارا مشکور ہوں، جاؤ راستہ آسان ہو۔ سونا دیکھ کر وہ سردار بہت خوش ہوتا ہے، مگر فلاویوس آگے بڑھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں موجود سارا سونا گرا دیتا ہے اور اگلے ہی پل غدار کا گلا بھی کاٹ ڈالتا ہے۔ یہ دیکھ کر گورنر ساروس چونک جاتا ہے۔ فلاویوس کہتا ہے ایسے غداروں کے ذریعے جنگ جیتنے کی تمنا اپنی ہی قوم کی توہین ہے اور ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ ہمیں جو معلومات چاہیے تھی ہم نے حاصل کر لی ہے۔ یہ سن کے ساروس اسے تھپکی دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بورسا کے بالکل پاس ایک گھنے جنگل میں کائیوں کی قرارگاہ دیکھتے ہیں، جہاں پہ سپاہی کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ منجنیقیں تیار کی جا رہی ہوتی ہیں، تلواریں بن رہی ہوتی ہیں کہ اسی لمحے گھوڑے پر سوار ارحان قرارگاہ میں داخل ہوتا ہے۔ پتلا دبلا لیکن پھرتیلا نظر آنے والا ارحان خیمے کے سامنے پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اتر جاتا ہے۔ ارحان خیمے میں جانے کے بعد ہاتھ دھونے لگتا ہے اور کارا خلیل ارحان کے پاس آ کر پوچھتا ہے ارحان بھی آپ کہاں تھے؟ مگر اسی لمحے ارحان دیکھتا ہے کہ سامنے والے خیمے میں سردار اور سپاہیوں کے درمیان بحث جاری ہے۔ یہ دیکھ کے ارحان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کارا خلیل سے پوچھتا ہے تم بتاؤ کیا تم بھی ایسا ہی کرتے تھے؟ تو کارا خلیل کہتا ہے سپاہی بلبان اور اوچی آپس میں الجھ گئے ہیں۔ یہ سن کے ارحان کہتا ہے خلیل کیا تم جانتے ہو؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ ان دیواروں کے سامنے ہے، جبکہ اصل جنگ تو اس مجلس میں ہے۔ مجھے بتاؤ کیا دیواروں کو فتح کرنا مشکل ہے یا میرے بابا کے شاندار سرداروں کو؟ خلیل کہتا ہے حضور آپ کا امتحان بھی یہی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بورسا میں بحران بازنطینی لباس زیبتن کیے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ محتاط دکھائی دیتا ہے۔ وہ پنجرے میں سے کبوتر نکالتا ہے، سیڑھی کے پاس جاتا ہے، اس میں خبر ڈالتا ہے اور اڑا دیتا ہے، پھر اپنا چہرہ ڈھانپ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر قرارگاہ میں سپاہی ارحان کو ذرا پہنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ارحان کی نظریں مسلسل سامنے والے خیمے پہ ہوتی ہیں۔ سامنے خیمے میں دمرل چلاتے ہوئے اوچی سے کہتا ہے تم شکاری کو سامان مہیا کرنے میں ناکام رہے ہو، تمہیں وقت پہ ضرورتیں پوری کرنی چاہیے تھی۔
तो औची गुस्से में उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, दुमरुल दुमरुल, 9 साल से तुम्हारा पेट कौन भर रहा है? तो बलबान औची को पीछे करते हुए कहता है, 9 साल से अपनी जान यहाँ दाव पर लगाकर बीवी बच्चों से दूर, घर से दूर, क्या यहाँ सिर्फ पेट भरने के लिए है? क्या ये तुम्हें चुभता है? काफी देर से ये मंजर देखने वाला अब्दुल्ला सरदार औची को पीछे खींचता है और गरजते हुए कहता है, बस बस बहुत हो गया, ये कैसी बदतमीजी है? उस्मान साहब के सरदारों में ये कैसा तकब्बुर है? तो बलबान कहता है, अब्दुल्ला बेवजह जैसे नहीं है। बहस मुबासा बढ़ता हुआ देखकर उरहान बहुत गुस्से में आगे बढ़ता है, मगर उसके पहुंचने से पहले ही सिपाही की आवाज दस्तूर उरहान भी गूंज उठती है और उरहान खेमे में दाखिल होता है। उरहान को देखकर सकता तारी हो जाता है और सबके सब खामोश हो जाते हैं। उरहान कहता है, बायहोजा तुर्गुतल बामसी बे अब्दुर्रहमान गाजी, मेरे दादा अर्तगल गाजी, उन्होंने माले गनीमत हासिल किया, लड़ाइयां लड़ी, जंगें जीती, किले फतह किए, लेकिन भाईचारा कभी नहीं भूले। और हमने एक दूसरे के लिए खुलूस को खो दिया, जान निछावर करने वाले बहादुर खो दिए। क्या हमारे शहीद, हमारे गाजी हमें इन गलतियों पे माफ करेंगे? वो सब एक जुबान होकर कहते हैं, माफ कर दे उरहान बे। तो उरहान उनसे कहता है, मुझसे नहीं, शोहदा से और गाजियों के सरबराह उस्मान साहब से माफी तलब करें। यह सुन के सरदार शहनशाह कहता है, लेकिन क्या शोहदा और गाजी तुम्हें माफ कर पाएंगे उरहान बे? तो उरहान कहता है, हमारे सर हर वक्त उनके रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, लेकिन जरा बताएं कि आपने ऐसा क्यों बोला? क्या है हमारा जुर्म और क्या है हमारा गुनाह? जवाबन शहनशाह कहता है, फौज तैयार है, हमारे एसाब कुमान की तरह खींचे हुए हैं, अगर वो सबर का पत्थर भी होता तो अब तक फट जाता, टूट जाता। 9 साल से हम शहर बुरसा का मुहासरा किए हुए हैं, हमने उसके आसपास के तमाम किले गिरा दिए हैं, मगर अब भी हम मुहासरा किए हुए हैं। हम उन दीवारों को क्यों नहीं तोड़ते, क्यों नहीं गिराते? हम काफिर का सर क्यों नहीं काटते? हम क्यों पत्थर पे पत्थर और धड़ पे सर छोड़ देते हैं? उरहान बे बताए उरहान बे, वरना आपकी फौज भूखे बेड़ियों की तरह एक दूसरे को खा जाएगी। तो उरहान कहता है, आज रात बुरसा के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। यह सुन के औची हैरानगी से कहता है, आज रात? बलबान भी कहता है, आज रात? सरदार शहनशाह पूछता है, आज रात कैसे? आज की रात अब कहां से आ गई? तो उरहान कहता है, हम आज रात मगरिबी दरवाजे से अंदर जाएंगे। सरदार शहनशाह कहता है, हमें क्यों नहीं मालूम, हम तो यहीं रुके हुए हैं। उरहान उससे कहता है, शहनशाह तुम मेरे बाबा के दोस्त हो। फिर एक चिट्ठी दिखाते हुए कहता है, मैंने बुरहान को जासूस बनाकर किले में भेजा है, इंशाअल्लाह आज रात वो हमारे लिए दरवाजे खोल देगा, तब गाजी भी, माएँ भी, बहनें भी सुकून पाएंगी। शहनशाह पूछता है, तो क्या होगा अगर वो कामयाब नहीं हो सका उरहान बे? तो उरहान कहता है, मेरे बाबा, मेरे दादा और तमाम बड़े लोग जिनका नाम हम जानते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कोशिश हमारी तरफ से है और फतह अल्लाह की तरफ से है, चलो तैयार हो जाओ, आज रात मेरे समेत सब सिपाही फर्श पर होंगे, या शहीद या गाजी। सिपाही पुरजोश होते हुए यही अल्फाज दोहराते हैं, या शहीद या गाजी। और उरहान सरदार शहनशाह को थपके देते हुए चला जाता है, मगर सरदार शहनशाह अब भी सकते में होता है कि इतनी जल्दी उरहान ने यह फैसला कैसे किया। और वो कहता है, उरहान इंशाअल्लाह तुम अकल से काम लोगे। अगले मंजर में उरहान कारा खलील के साथ आगे बढ़ रहा होता है और उससे कहता है, लिख लो कारा खलील, एक बार जब हम वो दीवारें उबूर करेंगे और अपना परचम गाड़ देंगे तो पहला काम जो हम करेंगे वो अपनी बाकायदा एक फौज बनाना है। हम एक नई तंजीम बनाएंगे, हम सरदारों को बहुत सी जागीरें और बहुत से काम देकर उन्हें रियासत में खिदमत करने का पाबंद करेंगे। जंग में भी और किले पर भी उनके पास इतना काम होगा कि उन्हें आपस में लड़ने का वक्त नहीं मिलेगा। हम वजारतों के ओहदे कायम करेंगे, हम अपना खुद का सिक्का छापेंगे, हम नए इलाके फतह करके तमाम मुसलमानों और तमाम गैर मुस्लिमों के लिए एक रियासत बनाएंगे। उरहान की एक करारगाह बुरसा के बिल्कुल सामने होती है। उरहान मजीद कहता है, हम इंसानियत के लिए एक नए सूरज की तरह तुलू होंगे और तब अगर हम एक अच्छी तंजीम कायम नहीं कर पाते तो हम महज एक तकलीफ बनकर खत्म हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम पहली बार काई कबीला देख रहे हैं जहाँ पे सिपाही मशकू में मसरूफ हैं। सिपाहियों के पास ही उस्मान गाजी उरहान गाजी के बेटे यानी कि अपने पोतों के साथ मश्क में मसरूफ हैं। मलून खातून हफ्सा के साथ खड़े होकर ये सारा मंजर देख रही हैं। कुछ देर की मश्क के बाद उस्मान साहब उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, तुम कितनी कोशिश करते हो ये अहम नहीं है, अहम यह है कि तुम लड़ाई के वक्त अपने असाब पे कैसे काबू पाते हो और पुरसकून रहते हो। तो बड़ा बेटा सुलेमान कहता है, अगर हम बहुत मश्क करें तो क्या एक दिन आपको हरा पाएंगे? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन हराओगे, लेकिन अहम यह नहीं कि हम एक दूसरे को हराएं, बल्कि अहम यह है कि हम एक होकर दुश्मन को कैसे हराएं। कासिम कहता है, मेरे वालिद और अलाउद्दीन चचा की तरह? उस्मान साहब कहते हैं, हाँ बिल्कुल वैसे ही, मेरे उरहान और अलाउद्दीन की तरह। चलो जारी रखो, माशाल्लाह मेरे पोते।
یہ منظر دیکھتے ہوئے ملعون خاتون کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دن بھی دکھائے کہ عثمان بے اپنے پوتوں کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ حفصہ پوچھتی ہے بورسا کیوں نہیں جاتے؟ تو ملعون خاتون کہتی ہیں عثمان بے کی خواہش ہے کہ یہ فتح اورحان اور علاؤالدین کو حاصل ہو تاکہ سرداران بھی ان کا احترام کریں اور وہ اپنی ریاست کو مستقبل تک لے کر جائیں۔ مشق کرتے کرتے سلیمان قاسم کی تلوار گرا دیتا ہے تو عثمان صاحب ایک دم سے بیچ میں پڑتے ہوئے کہتے ہیں رکو رکو رکو، تلوار گر جانے کے بعد تم اپنا دفاع کیسے کرو گے؟ مجھے غور سے دیکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب پاؤں اٹھاتے ہیں تو انہیں ٹانگ میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ وہ تلوار چھوڑ دیتے ہیں اور عثمان صاحب لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ بیٹھتے ہیں تو خاتون انہیں پانی لا کر دیتی ہے۔ بچوں کو پریشان دیکھ کر ملعون خاتون ان سے کہتی ہیں کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے دادا عثمان بے کا پاؤں کبھی کبھی کیوں لڑکھڑاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ ارطغرل غازی کی امانت، ہماری پوری سلطنت کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہزاروں سال کی ہجرت کا بوجھ بھی۔ بیٹا جب وقت آئے گا تو یہ بوجھ تم اٹھاؤ گے، بس اب آج کی مشق کافی ہے۔ پھر ملعون خاتون حفصہ سے کہتی ہیں قاسم اور سلیمان کو خیمے میں لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی حفصہ ان دونوں کو لے کر چلی جاتی ہے۔ ملعون خاتون عثمان صاحب کے پاس جا بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں عثمان آؤ خیمے میں چلتے ہیں، میں تمہیں مرہم لگاؤں گی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں پچھلے 10 سال سے تم میرے ساتھ اس بیماری میں تکلیف برداشت کر رہی ہو۔ جواب میں ملعون خاتون کہتی ہیں یہ کیسی بات ہے عثمان، ہم تو ابھی تمہارے ساتھ بورسا بھی جائیں گے۔ بورسا کا نام سن کر عثمان صاحب ایک گہری سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں بورسا ایک قدم جتنا قریب اور ایک عمر جتنا دور۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ نمبر 1 آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔